الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز کو بنایا اور اس کائنات کے اندر ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو انسان پیدا کیے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ انسان دو قسم کے ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ ان میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مسلمان ہیں، کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے ہیں، کچھ دوست ہیں اور کچھ دشمن ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں۔ تو انسان دو طرح کے ہوئے، ایک کافر، دوسرے مسلمان۔ اب ان انسانوں کی زندگی چار طرح کی ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، تو ان کی جو زندگی گزرتی ہے وہ صرف اس لیے گزرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو آرام پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے جسم کو سہولت پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ کماتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کو سہولت ملے، وہ روپیے پیسے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو اس لیے کہ ان کا کھانا پینا اچھا ہو جائے، ان کا رہن سہن اچھا ہو جائے، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، اس لیے آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو صرف اسی لیے زندگی گزار رہی ہے کہ ان کے جسم کو سہولت حاصل ہو۔ آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو کھانے کی ہزاروں ڈشیں مل جائیں گی، فاسٹ فوڈز کے نام سے نہ جانے کتنی ڈشیں آپ کو روز نئی نئی ملیں گی، آئس کریم کے نام پر نہ جانے کتنے فلیور ملیں گے، اور ہر طرح کا کھانے کا سامان آپ کو روز بروز نیا نیا دکھائی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا اور جمع کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یأکلون کما تأکل الانعام، وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے، جیسے جانور کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں کھانے پینے کے علاوہ، ایسے ہی ان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، اللہ کہتا ہے کہ یہ جانور ہیں،
بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہ بالکل غافل لوگ ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے، انہیں اپنی زندگی کا کوئی مقصد معلوم نہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے جسم کو سہولت پہنچانی ہے، کھانا پینا ہے، کمانا ہے اور ختم ہو جانا ہے، اس لیے وہ صرف اپنے جسم کو راحت پہنچانے میں لگے ہوئے۔ اور عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں، اس لیے وہ بناؤ سنگار میں آئے دن نہ جانے کتنا پیسہ برباد کرتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ جو پیسہ ہم برباد کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے یہاں اس روپیے پیسے کا ہمیں حساب دینا ہے، اور زندگی کے ہر عمل کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ زندگی کا ہی مقصد ہے ان کی صرف راحت پہنچانا اپنے جسم کو۔ اور دوسری وہ لوگ ہیں جن کی زندگی اسلامی زندگی ہوتی ہے، یعنی وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو بڑی بڑی عبادات ہیں صرف ان کو عبادت سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ دوسری کوئی عبادت ان کو نظر نہیں آتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف یہی تک محدود ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف نماز، روزے کے علاوہ بقیہ زندگی اپنی من مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، جیسا دل کرا ویسی زندگی گزار رہے ہیں، جس چیز کو چاہا وہ چیز کھا لی، جہاں پیسہ ملا اس کو کما لیا، چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی مطلب ان کی زندگی کا نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ایک مقصد لے کر کے بھیجا ہے۔ صرف انسان یہ نہ سمجھے کہ اسلام چند عبادات کے مجموعے کا نام ہے، بلکہ اسلام کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، اور اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہے، صرف نماز روزے تک اسلام محدود نہیں ہے۔ لیکن اکثر کی زندگی آج ایسے ہی گزر رہی ہے ایمان والوں کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں صرف اسلام جو ہے نماز، روزے اور زکوٰۃ تک محدود ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے اندر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری زندگی شریعت کے احکام کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اب وہ زندگی میں بہت سارے اچھے اعمال کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دیگر عبادات بھی کرتے ہیں، دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے ان کی زندگی کے اندر، لیکن اپنے نفس کا تزکیہ نہیں ہے، اپنے نفس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو گناہ کا موقع ملتا ہے تو وہ گناہ بھی کر لیا کرتے ہیں۔ آدمی دنیا کے سامنے بڑا شریف بن کر کے گھومتا ہے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی انگلی نہ اٹھا دے، تو ظاہر میں جلوت کے اندر لوگوں کے درمیان رہ کر کے وہ ہر طرح کا نیک کام کر رہے، لیکن جب خلوت اور تنہائی میں ہوا کرتا ہے تو گناہ بھی کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائیں۔ ایک ہیں حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی،
یعنی وہ اتنے نیک کام کر کے آئیں گے کہ ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب پہاڑ کی برابر ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کے اندر ان کو جب موقع ملا نیک کام کرنے کا، نیک کام کیا، تسبیحات بھی پڑھی، ایمانی تقاضوں کے اوپر بھی عمل کیا، لیکن فرمایا کہ جب وہ لوگ جنت کے قریب آئیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کا جنت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ یہ سالم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ اس قوم کا حلیہ ہمیں بتا دیجئے، اور کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ان لوگوں میں ہوں، اس لیے آپ حلیہ بتا دیجئے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جو اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن جنت کے قریب پہنچیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا کہ جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خبردار، یہ وہ لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، دیگر عبادات بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب تنہائی کے اندر ان کو گناہ کا موقع ملتا ہوگا تو یہ گناہ بھی کر لیا کرتے ہوں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اتنی ساری نیکیاں کی، تنہائی میں اگر گناہ کا موقع ملا، انسان نے گناہ کر لیا، تو اتنی ساری نیکیاں یہ ساری ضائع کیسے ہو جائیں گی؟ تو لکھا ہے مفسرین نے کہ زبان پرستی، اسی طریقے سے نفس پرستی، یہ ساری کی ساری جو ہیں بت پرستی کی اقسام ہیں۔ آدمی جب تنہائی کے اندر گناہ کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی پرستش نہیں کر رہا، وہ اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے، اور نفس کی پوجا اور اللہ کی ذات میں شرک یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اس نفس کی پوجا کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اتنے سارے گناہوں کے اوپر پانی پھیر کر کے رکھ دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا اپنے نبی کو مخاطب کر کے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا اگر آپ سے شرک ہو گیا تو یاد رکھنا آپ کے کیے کرائے سارے اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا، آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر راستہ دکھایا، تو ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اور جس طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ایسے ہی تنہائی میں ہوں تب بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانیں اور یہ سوچیں کہ میرا رب جیسے خلوت کے اندر مجھے دیکھتا ہے ایسے ہی جلوت کے اندر بھی مجھے دیکھتا ہے، ہر جگہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے لوگوں کے سامنے دیکھ رہا ہے ایسے ہی تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اور اپنے آپ کو حتی الامکان گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے تنہائی کے اندر گناہ کیا اور اپنے نفس کے تقاضوں پر عمل کیا تو یاد رکھیں
ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے زندگی کے سارے اعمال کے اوپر پانی پھر جائے۔ آج ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں تو ہماری زندگی تو ایسی ہے جو نفس کے تقاضوں پر ہی چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات زندگی کے اندر نہیں ہیں، نہ کے برابر ہیں۔ ہر آدمی تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے اپنے جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی اللہ کے احکام کے مطابق ہے اور کتنی نفس کے تقاضوں کے مطابق چل رہی ہے۔ جب ہم بیٹھ کر کے جائزہ لیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ 50% بھی ہماری زندگی شریعت کے احکام کے مطابق نہیں ہے۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ نفس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے گزر رہا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ جب اتنی نیکیوں کے پہاڑ لوگ لے کر کے آئیں گے لیکن نفس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ان سے کہہ دیا جائے گا کہ ان کو جنت سے روک دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو جنت کے قریب بھی نہیں پہنچ پائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بزرگوں، زندگی کے اندر ہر موڑ پر ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اور ایک زندگی ہوتی ہے احسان والی زندگی۔ یہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت یہ سوچ کر کے زندگی گزارتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ دنیا کو نہیں دیکھتا کہ دنیا داروں کے سامنے اچھے کام کر رہا ہے اور تنہائی کے اندر موقع مل رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو۔ جب بھی وہ کہیں ہوتا ہے اس کی نظر میں یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کی جو زندگی تھی وہ احسان والی زندگی تھی، ان کی نظر میں یہ تھا۔ ایک شخص کہیں تنہائی میں تھا، اس نے کسی عورت کو پایا تنہائی میں، تو اس عورت سے کہنے لگا کہ یہاں تنہائی میں صرف میں اور تم ہو اور ستارے ہیں، اور چوتھا کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ ان ستاروں کا پیدا کرنے والا کہاں چلا گیا؟ ایسے ہی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک محلے کے اندر کوئی شخص تھا، اس کی ایک باندی تھی بڑی خوبصورت، تو ایک قصائی کا اس باندی کے اوپر دل آ گیا۔ ہمیشہ موقع تلاش کیا کرتا کہ میں اپنے پیار کا، اپنی محبت کا اس سے اظہار کروں۔ ایک دن اس کو موقع ملا اور اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھا، کہنے لگا جی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ اس باندی نے کہا کہ میں بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، لیکن میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتی۔ تو میرے بزرگوں، ان واقعات سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی نظر کے اندر ہمیشہ یہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا۔ اور جب زندگی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس کی نظر کے اندر اللہ ہوتا ہے، تو انسان چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، میں اپنے گناہ کو لوگوں سے تو چھپا لوں گا تنہائی میں، لیکن اپنے رب سے کیسے چھپا پاؤں گا، کیونکہ وہ ہر وقت میرے اوپر نظر جمائے بیٹھا ہے۔ تو ہم کیسے بنیں؟ ہم بھی اپنی زندگی کو احسان والی زندگی بنائیں، کہ ہمیشہ یہ فکر کریں کہ ہم جس حالت میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ جب زندگی ایسی بنے گی
تو زندگی کامیاب بنے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، اور ہماری زندگی کے اندر جو نیکیاں ہیں ہم گناہ کر کے ان نیکیوں کو ضائع کرنے والے نہ بنیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ایسی زندگی کیسے بنے گی؟ ہم تو اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن شیطان گناہ بھی کروا دیتا ہے، اور ہماری زندگی کبھی کبھی جو ہے نفس کے تقاضے کے مطابق گزرنے لگتی ہے، کوشش کرتے ہیں لیکن احسان والی زندگی نہیں بن پاتی۔ تو اس کا جواب بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو ایسی پاکیزہ نہیں بنا سکتے تو وہ رب تو بنا سکتا ہے نا۔ اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا کریں، تہجد کی نماز پڑھ کر کے دعا کیا کریں، تنہائی میں نماز پڑھ کر کے دعا کریں کہ میرے اللہ میں کوشش کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور ہمیشہ شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا میری نظر میں رہتا ہے، لیکن صبح کو توبہ کرتا ہوں شام کو ٹوٹ جاتی ہے، شام کو توبہ کرتا ہوں صبح تک ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر گناہ کے مطابق زندگی گزرنے لگتی ہے۔ میرے اللہ آپ میری زندگی کو دھو دیجئے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ رب العزت جیسے کائنات کی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہماری زندگی کو پاکیزہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو وہ تم میں سے کسی کو پاکیزہ نہ بناتا، اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، ہم خود نہیں بن سکتے تو اللہ سے دعا کریں، طلب رکھیں اپنے دل میں، اللہ رب العزت گناہوں کی زندگی کو چھڑوا دے گا اور نکوکاری کی زندگی کے اوپر ہمیں ڈال دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔